اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 صفر المظفر کو کیا ہوا تھا؟ 9 صفر المظفر کو جناب عمار یاسر کی شہادت کا دن ہے۔ عمار یاسر کون تھا؟ عمار یاسر جناب پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے فدائی تھے۔ جناب عمار یاسر نے جنگ صفین میں ایک خوبصورت جنگ کی۔ جنگ صفین کے میدان میں عمار یاسر نے شہادت نوش کی۔ اس وقت جناب عمار یاسر کی عمر 90 سال کی عمر تھی۔ عمار یاسر شام کے علاقہ رقہ میں مدفن ہیں اور جناب عمار یاسر کو 2 ملعونوں نے شہید کیا۔ ایک کا نام عادیہ تھا اور دوسرے کا نام ابو الحوا تھا۔ جب جناب علی وقت کے امام امیر المومنین کو پتہ چلا کہ صفین کے میدان میں جناب عمار یاسر شہید ہو گئے ہیں تو جناب علی دوڑتے ہوئے آئے اور جناب عمار یاسر کا سر جناب علی نے اپنے زانوں پر رکھا اور گریہ کرنا شروع کر دیا۔ جناب علی نے فرمایا کہ جو بندہ عمار یاسر کی شہادت پر غمگین نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب علی نے دوسرے مقامات میں فرمایا کہ عمار یاسر وہ عمار یاسر ہے جس نے دین اسلام کی خاطر بہت زیادہ قربانیاں دی۔ دور جاہلیت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے یہ فرد عمار یاسر تھا، جس کو کفار لوگوں نے گرم ریت پر سلا کر کہتے رہے کہ تم دین اسلام سے انحراف کرو اور اس سے چھٹکارا پاؤ اور دین کو چھوڑو اور ہمارے دین کی طرف آ جاؤ۔ تو اس وقت عمار یاسر نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا، آپ تو مجھے گرم ریت پر سلا کر ظلم کر رہے ہو، اگر آپ مجھے شہید بھی کر دیں اور قتل بھی کر دیں عمار یاسر جو محمد کا دین ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور جناب پیغمبر نے فرمایا عمار یاسر وہ عمار یاسر ہے جسے میں نے جب وہ زندہ تھا تو جنت کی خوشخبری دی تھی۔ اور عمار یاسر پر جناب علی فرماتے ہیں ایک دفعہ جنت واجب نہیں ہے، عمار یاسر پر کئی مرتبہ جنت واجب ہے۔ عمار یاسر یہ اسلام کے وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے تبلیغ دین کفار کو بھی کی اور مسلم لوگوں کو بھی کی۔ تبلیغ کے درمیان جناب عمار یاسر کو بہت زیادہ مصائب جھیلنے پڑے مگر دین محمدی سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے۔ 9 صفر المظفر کے دن ایک عظیم فرد جو صحابی رسول تھا جناب علی علیہ السلام کا فدائی تھا اور محبت کرنے والا تھا، جنگ صفین کے میدان میں یہ مرد مجاہد شہید ہوا اور جس کا سر جناب علی اپنی زانوں پر رکھ کر غمگین ہو تو اسے عمار یاسر کہتے ہیں۔ والسلام علیکم۔